معزز ناظرین، آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچنے والی احادیث کی تحقیق کرتے ہیں، جرح و تعدیل کرتے ہیں، تاکہ ہمیں اس بات کا پتہ چل سکے کہ آیا یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے یا نہیں، آیا یہ حدیث درست ہے یا نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تحقیق کس نے کی تھی؟ حضرات محترم، تاریخ کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے، حدیث مبارکہ کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی تحقیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی۔ اور واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بوڑھی عورت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اپنی وراثت کے حوالے سے کوئی سوال کرنے آئی، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں مجھے ایسی کوئی چیز نہیں ملتی کہ جس کی روشنی میں میں تمہارے حصے کا فیصلہ کر سکوں، اس لیے تم واپس چلی جاؤ، میں باقی صحابہ کرام سے مشورہ کروں گا اور پھر تمہارے اس مسئلے کا فیصلہ فرماؤں گا۔ چنانچہ وہ بوڑھی عورت واپس چلی گئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام سے پوچھا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا، آپ نے بوڑھی عورت کو چھٹا حصہ دیا تھا وراثت میں سے۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بوڑھی عورت کو بلایا اور پھر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو فیصلہ فرماتے ہوئے دیکھا تھا، کیا تم اکیلے تھے یا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی موجود تھا؟ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرے ساتھ اور بھی صحابہ کرام موجود تھے۔ چنانچہ اسی مجلس میں سے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ نے یہی فیصلہ فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر حدیث کی تحقیق ہو جانے کے بعد، گواہیاں مل جانے کے بعد، شہادتیں موصول ہو جانے کے بعد، آپ نے اس بوڑھی عورت کے لیے وراثت میں سے چھٹے حصے کے حکم کو نافذ فرما دیا۔ چنانچہ ہمیں پتہ چلا کہ احادیث کی تحقیق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی تھی، اور یہ چیز اور یہ عمل صحابہ کرام کے دور میں بھی موجود تھا۔